ناظرین السلام علیکم۔ خاص خبر کے ساتھ میں ہوں منور سلطان۔ کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہر چیز بدل گئی ہے، دیکھنے اور سوچنے کا نظریہ بدل چکا ہے، معمولات زندگی درہم برہم ہو چکی ہے۔ خاص طور پر اگر ہم تعلیمی نظام کی بات کریں تو یہ پورا تعلیمی نظام متاثر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں اس تعلیمی سرگرمیوں کو بحال رکھنے کے لیے میں متبادل ذرائع کو تلاش کرنا ضروری ہے، اور متبادل ذریعہ آن لائن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں لکھنؤ کے ایک معروف ادارہ القرآن انسٹیٹیوٹ کی، جو دعوتی اور رفاہی سرگرمیوں کے لیے معروف ہے۔ القرآن انسٹیٹیوٹ کی جانب سے گرمی کی چھٹیوں میں خاص طور پر لکھنؤ اور اطراف لکھنؤ میں اسکول اور کالجز میں سمر کلاسز کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں طلبہ اور طالبات شریک ہوتے ہیں۔ ان سال کووڈ-19 کی وجہ سے سمر کلاسز کا انعقاد مشکل تھا، چنانچہ القرآن انسٹیٹیوٹ کے ذمہ داروں نے بروقت فیصلہ کیا کہ آن لائن سمر کلاسز شروع کیا جائے۔ گزشتہ کئی دنوں سے آن لائن سمر کلاسز جاری ہیں، اور اس میں بہت سے طلبہ اور طالبات دین کی بنیادی تعلیم سیکھ رہے ہیں۔ اس وقت جو کلاسز جاری ہیں اس میں کئی بیچز چل رہے ہیں، اور کئی مرد اور خواتین اساتذہ اور معلمات تدریسی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ القرآن انسٹیٹیوٹ کے انچارج مولانا قمر اعظم ندوی صاحب نے بتایا کہ فی الحال 6 بیچز چل رہے ہیں، جس میں 300 کے قریب طلبہ و طالبات شریک ہو رہے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ پہلے طلبہ و طالبات زیادہ شریک ہوتے تھے، اب تعداد گرچہ کم ہے، لیکن ہمیں اس بات سے خوشی ہے کہ سمر کلاسز کا دائرہ بڑھا ہے۔ پہلے لکھنؤ اور اطراف لکھنؤ کے طلبہ و طالبات شریک ہوتے تھے، لیکن اب ہندوستان کے مختلف شہروں سے طلبہ و طالبات ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس سال کووڈ-19 کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو گیا اور اسکولز، کالجز، مدارس بند ہو گئے، جس کی وجہ سے دین کی تعلیمات، قرآن مجید کی تعلیمات، جو ایک مشن تھا القرآن انسٹیٹیوٹ کا، گرمی کی چھٹیوں کا صحیح استعمال نوجوان طلبہ اور طالبات تک پہنچانا، یہ ان حالات کی وجہ سے بریک ہوتا ہوا نظر آیا۔ ہمارے ذمہ داران کو فوراً احساس ہوا، خیال ہوا، اور انہوں نے فوراً ایک میٹنگ کی آپس میں، خاص طور سے جناب ضیاء الحسن عثمانی صاحب، محترم مسعود احمد عثمانی صاحب اور میں خود اور ہمارے دیگر اور رفقا اور احباب، ہم لوگوں نے یہ میٹنگ کر کے فوراً یہ طے کیا کہ ہمیں اپنے پروگرام کو آن لائن کرنا چاہیے۔ خاص طور سے نوجوان طلبہ و طالبات کو اس کلاسز کے ذریعے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، ان کی ذہن سازی ہوتی ہے، اس لیے اس کو ناغہ نہ کیا جائے، چھوڑا نہ جائے، بلکہ آن لائن زوم ایپ کے ذریعے سے یا واٹس ایپ کے ذریعے سے یا واٹس ایپ ویڈیو کالنگ کے ذریعے سے یا گوگل میٹ کے ذریعے سے، تو اس میں خاص طور سے زوم ایپ پہ کامیابی ملی ہم لوگوں کو، اور ہم لوگوں نے اس کے لیے محنت کی، اس کے لیے اشتہار دیا، اور پھر جیسے جیسے گروپس بنتے گئے تو 6 گروپس اس سال بنا پائے ہم لوگ، تقریباً 75 اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ۔ اس طریقے سے 6 گروپس بنائے گئے، جس میں 5 گروپس لیڈیز اور طالبات کے لیے جو کالجوں میں پڑھتی ہیں، اور ایک گروپ ایسا تھا جو بوائز کے لیے، جس میں کچھ عمر دراز حضرات بھی شریک ہوئے۔ ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ اس گروپ میں جب آن لائن ہم لوگوں نے اس کو اعلان کیا تو لکھنؤ میں پہلے ہم محدود تھے، لیکن اب لکھنؤ کے علاوہ دہلی، ممبئی، کولکاتہ، پونا، مہاراشٹر، اس طریقے سے بنارس، بہت سے مختلف شہروں سے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا، اور آن لائن اسلامک کلاسز کو میں جوائن ہونے کی انہوں نے ریکویسٹ کی، اور ان کو ہم نے اپنے ہاں شریک کیا۔ تو اس طریقے سے 6 گروپس جو 20 جون کے بعد شروع کر دیے گئے تھے، الحمدللہ سبھی گروپس جاری ہیں، کلاسز جاری ہیں۔ ایک الحمدللہ آج ہی اتفاق سے مکمل ہوا ہے، آج ان کا پیپر ہوا ہے، اور باقی 5 گروپس چل رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ 15 جولائی سے 20 جولائی تک ہم سب کو پورا کر لیں گے۔ اس کے بعد پھر ہمیں قرآن کلاسز کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور جلد ہی قرآن کلاسز بھی آن لائن شروع کر دیے جائیں گے۔ جو معلمین اور معلمات
آن لائن کلاسز پڑھا رہے ہیں ان سے بات کی گئی تو ان کا تاثر تھا کہ اس ذریعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ پہلے میں چونکہ فزیکلی پڑھاتا تھا تو ذہن ایک محدود تھا، لیکن آن لائن پڑھانے سے اب ہمارے ذہن میں یہ بات آئی، ایک تجربہ ہوا کہ دین کا کام جو ہے ہم نئے نئے طریقے سے کر سکتے ہیں، اپنی تعلیم کو اور اپنی صلاحیت کو نکھار سکتے ہیں، دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ جو ہماری ذمہ داری ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اس کے تحت ہم جو ہے اپنی باتوں کو دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو آن لائن بھی ایک بہت ہی بہترین ذریعہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم دین کی خدمت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو ہم دوسرے بھائیوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ مجھے تجربہ محسوس ہوا اور ایک حوصلہ بڑھا کہ کوئی کام مشکل نہیں ہے، آسانی کے ساتھ ہر کام ہو سکتا ہے۔ القرآن کی کوشش ایک مثال ہے تعلیمی اور دعوتی اداروں کے لیے کہ کس طرح حالات بدلنے کی صورت میں ہم اپنی کوششوں کو پیش کر سکتے ہیں اور کس طرح دعوتی اور تعلیمی مقاصد کے لیے جدید ذرائع کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خبر کے ساتھ۔ شرعی مسائل سمجھنے کے لیے صفا آن لائن لا رہا ہے ہفتہ وار پروگرام تفہیم شریعت، دینی مسائل، قرآن اور سنت اور فقہ اسلامی کی روشنی میں۔ دیکھیے ہر جمعرات دوپہر 2 بجے۔